بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 966 ہے، 966، اور آج سورہ یوسف کی 2 آیتوں کی تلاوت کی جائے گی، آیت نمبر 64 اور 65، 64 and 65۔ چلیے سب سے پہلے ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، قال حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، هل آمنکم، نہیں میں تمہیں امین سمجھتا، علیہ اس پر، الا مگر، کما جیسا کہ امنتکم میں تمہیں امین سمجھا تھا، علی اخی اس کے بھائی پر، من قبل اس سے پہلے، فاللہ چنانچہ اللہ خیر حافظا بہترین محافظ ہے، وہو اور وہی، ارحم الراحمین سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ولما اور جب فتحوا انہوں نے کھولا، متاعہم اپنا سامان، وجدوا تو انہوں نے پایا، بضاعتہم اپنی پونجی، ردت واپس کر دی گئی تھی، الیہم ان کی طرف، قالوا انہوں نے کہا، یا ابانا اے ہمارے ابا جان، ما نبغی اور کیا چاہتے ہیں ہم، ہذہ بضاعتنا یہ ہماری پونجی ہے، ردت الینا واپس کر دی گئی ہے ہماری طرف، ونمیر اور ہم غلہ لائیں گے، اہلنا اپنے اہل و عیال کے لیے، ونحفظ اور ہم حفاظت کریں گے، اخانا اپنے بھائی کی، ونزداد ہم زیادہ لائیں گے، کیل بعیر ایک اونٹ کا غلہ، ذالک کیل یسیر یہ ماپ، یہ غلہ لانا تو یسیر بہت آسان۔ ترجمہ یوں ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں اس کے بارے میں تمہارا اعتبار نہیں کرتا، مگر ویسا ہی جیسا اس کے بھائی کے بارے میں کیا تھا، سو اللہ ہی بہتر نگہبان ہے اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اور جب انہوں نے اپنا اسباب کھولا تو دیکھا کہ ان کا سرمایہ ان کو واپس کر دیا گیا ہے، کہنے لگے کہ ابا جان اور کیا چاہیے، دیکھیے یہ ہماری پونجی بھی ہمیں واپس کر دی گئی ہے، اب ہم اپنے اہل و عیال کے لیے پھر غلہ لائیں گے اور اپنے بھائی کی نگہبانی کریں گے، اور ایک اونٹ بھر غلہ وہ زیادہ لائیں گے کہ یہ غلہ جو ہم لائے ہیں تھوڑا ہے۔ ان 2 آیتوں میں 9 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، کیا میں اس پر تمہارا اعتبار کروں مگر جیسا اس سے پہلے اس کے بھائی پر تمہارا اعتبار کر چکا ہوں۔ دوسری بات، اللہ سب سے بہتر نگہبان ہے۔ تیسری بات، اور اللہ سب مہربانوں سے بڑھ کر مہربان ہے۔ چوتھی بات، جب ان بھائیوں نے سامان کو کھولا تو انہوں نے اپنی پونجی کو پایا کہ وہ پونجی ان کی طرف واپس کر دی گئی ہے۔ پانچویں بات، سارے بھائی کہنے لگے کہ اور ہمیں کیا چاہیے، یہ ہماری پونجی ہے، ہماری طرف لوٹا دی گئی ہے۔ چھٹی بات، ہم اپنے گھر والوں کے لیے لائیں گے۔ ساتویں بات، ہم اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے۔ آٹھویں بات، اور ایک اونٹ کا بوجھ زیادہ لے آئیں گے۔ نویں بات، یہ غلہ تھوڑا سا ہے۔ بزرگان محترم، جب بھائیوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کے ذریعے اس بات کی تمانیت دی کہ ہم بنیامین کی حفاظت کریں گے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو جملہ کہا اس کو قرآن مجید نے قیامت تک کے لیے محفوظ رکھا کہ وَهَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَيْهِ عَلَىٰ أَخِيهِ مِنْ قَبْلِ، کہ کیا میں اس پر تمہارا اعتبار کروں مگر جیسا اس سے پہلے اس کے بھائی پر تمہارا اعتبار کر چکا ہوں۔ اس درد کے ساتھ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بات کہی ہوگی، اس کا اندازہ ہم خود لگا سکتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے یہ کہنا چاہتے تھے کہ کیا تم بنیامین کے ساتھ وہی برتاؤ کرو گے جو برتاؤ تم نے اس سے پہلے اس کے بھائی یوسف کے ساتھ کیا؟ کیا تم بنیامین کو بھی میری نظروں سے غائب کر دو گے اور میرے اور اس کے درمیان میں بھی تم حائل ہو جاؤ گے؟ اور جس طرح تم نے یوسف کے معاملے میں مجھے غمگین کر دیا، اسی طرح بنیامین کے معاملے میں بھی ایسا ہی کرو گے؟
حضرت یعقوب علیہ السلام نے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہو کر یہ پیارا جملہ اپنی زبان سے جاری کیا، فاللہ خیر حافظا، بس اللہ ہی سب سے بہتر نگہبان ہے، ہر ایک کی حفاظت کرنے والا اللہ ہے۔ وہ جس کی حفاظت کرے وہ بچ سکتا ہے، وہ جس کی حفاظت نہ کرے وہ بچ نہیں سکتا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات پر یقین رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رحمت کو سامنے پیش کیا، وہ ارحم الراحمین، اور وہ پروردگار سب مہربانوں سے بڑھ کر مہربان ہے۔ یعنی اگر میرا رب میرے بیٹوں کی حفاظت کرنا چاہے تو کوئی ان کو ہلاک نہیں کر سکتا، ہر معاملہ اللہ کے ارادے پر موقوف ہے۔ میرا رب کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کی اپنی مہربانی سے حفاظت کرتا ہے، اور میرا رب تو دنیا جہاں کے سارے انسانوں کی مہربانی سے بڑھ کر مہربانی کرنے والا ہے۔ میرے رب نے میرے رب سے مجھے پوری امید ہے کہ وہ میرے ساتھ بھی رحم و کرم کا معاملہ فرمائے گا، وہ میری کمزوری اور میرے بڑھاپے پر رحم فرمائے گا، اور مجھے پوری امید ہے کہ جو یوسف میری نگاہوں سے غائب ہے اس کو میرے پاس ضرور لوٹا دے گا۔ باپ اور بیٹوں کے درمیان یہ گفتگو ہوئی۔ اب یہ سارے بھائی اپنے لائے ہوئے سامان کی جانب متوجہ ہوئے، اور جو سامان تھا اس کو کھولنے لگے۔ جب سارا سامان کھولا اور اناج وغیرہ کو غور سے دیکھا تو یہ عجیب معاملہ دیکھا کہ جس غلے کی قیمت لے کر یہ مصر گئے ہوئے تھے، وہاں کے وزیر خزانہ نے وہ قیمت و پونجی اسی سامان میں لوٹا دی ہے، یعنی انہی کی طرف لوٹا دی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے خادموں سے کہہ دیا تھا کہ ان سارے بھائیوں کے کھجاؤں میں ان کی پونجی رکھ دی جائے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان بھائیوں نے یوں کہا کہ ہمیں اس سے بڑھ کر کیا چاہیے کہ ہماری پونجی ہمیں لوٹا دی گئی ہے، ہم پر مصر والوں نے کس قدر احسان کیا ہے کہ بغیر قیمت کے غلہ عنایت کیا ہے۔ سارے بھائیوں نے اپنے ابا جان سے کہا کہ ابانا ما نبقی هذه بضاعتنا ردت الینا، ابا جان ہمیں اور کیا چاہیے، یہ ہماری پونجی ہے جو لے کر ہم گئے تھے ہمارے ساتھ مصر غلہ لانے کے لیے۔ مصر کے وزیر خزانہ نے ہمارے پر اتنا بڑا احسان کیا، جو پونجی لے کر گئے تھے غلہ خریدنے کے لیے وہ پوری پونجی ہم تک واپس لوٹا دی گئی ہے۔ پھر اب ان بھائیوں نے اپنے ابا جان سے کہا کہ وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيدٍ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ، اور ہم اپنے گھر والوں کے لیے غلہ لے آئیں گے۔ اور ابا جان اس بات کی تمانیت رکھی کہ ہم اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے۔ ظاہر ہے کہ اپنے بھائی کو لے کر جب جائیں گے تو بھائی کے لیے بھی ایک اونٹ کا غلہ ملے گا، تو ظاہر بات ہے کہ ہم جب 10 کے ساتھ 11 جائیں گے تو 11 افراد کا غلہ ہم کو ملے گا، 11 اونٹوں کا غلہ ہم کو ملے گا۔ ان بھائیوں نے کہا کہ اگر آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ مصر بھیجیں گے تو ہم اپنے گھر والوں کے لیے غلہ لے آ سکیں گے۔ اس طرح کہ مصر کے وزیر خزانہ نے ہمارے لیے شرط لگائی ہے کہ اگر تم بھائی کو لے کر آؤ گے تو ہی تم کو جو ہے وہ غلہ ملے گا، ورنہ غلہ نہیں ملے گا۔ اس لیے ابا جان اجازت دیجیے کہ بنیامین کو ہم اپنے ساتھ لے جائیں اور ہم سب کے لیے غلہ ملے، اور بھائی کو لے جانے کی وجہ سے ایک اونٹ کا غلہ مزید ملے۔ غلے کی تقسیم میں حضرت یوسف علیہ السلام کی تدبیر یہ بھی تھی کہ وہ ایک فرد کے لیے صرف ایک اونٹ کا اناج دیا کرتے تھے۔ بہرحال اس کے بعد کیا ہوتا ہے، کس طرح پھر وہ بھائی بنیامین کو لے کر نکلتے ہیں، اس کی تفصیلات اگلے درس میں آپ سماعت فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔